ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر کرتے ہیں بحیثیت امت تو ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، اس سے آگے اس سے پیچھے ہم اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا کچھ جشن، کچھ تقاریب سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کچھ سیرت کے جلسے ہو جاتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چراغاں ہو جاتا ہے، اور بس اس کے بعد لوگ اپنے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی پچھلے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کیا سنا۔ یہ المیہ ہے، یہ کلیمٹی ہے۔ اللہ تعالی کو پہچاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا۔ یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے اللہ پر، اللہ کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پہ یہ سمجھنا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس چیز کو پہچاننا، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو پہچانے ہی نہیں، ہم ان کو نہیں پہچان پائے، اور ہم بحیثیت امتی بھی اپنے آپ کو نہ پہچان پائے، ہم بحیثیت اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نہ پہچان پائے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے اندر جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ چلیں اگر ربیع الاول میں ہی اللہ کے رسول کو کوئی یاد کرتا بھی ہے تو اس کو یاد کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں، کوئی آداب ہیں اس کے، اور وہ ادب یہ ہے کہ ہم کم از کم 1 مہینہ یا کچھ ساعتیں اس مہینے کی کم از کم اللہ کے رسول کو پہچاننے کی تو کوشش کریں، بجائے اس کے کچھ میلاد کی محفلیں منعقد کر کے اور اپنے ہم سمجھے کہ ہم نے کوئی حق ادا کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اپنا رسول مانے کہ وہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، اور پھر ان کی کسی بات کو ٹھکرا دے، نظر انداز کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان ہی نہیں پائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے ان کا حق، یہ ہونا چاہیے مذاکرہ ربیع الاول میں بھی اور باقی سارے 11 مہینوں میں بھی۔ یہ حق ہے ان کا ہمارے اوپر بھی حیثیت امتی کہ ان کی عزت کریں، احترام کریں، اور ساتھ صرف یہ بلکہ ان کی سنتوں کی بھی عزت کریں اور احترام کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بندو، اے لوگوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میرے بندوں سے فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو بحیثیت اللہ کے بندے، اگر کرتے ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کو فرمائیے کہ فتبعونی، میری اتباع کریں۔ ان پہ لازم ہے، اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے، ان کو بتائیے کہ فتبعونی، میری اتباع کریں، یعنی میری سنتوں کی اتباع کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو میرے حبیب کی راستے پہ چلے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی ان سے محبت کریں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ سنت صرف داڑھی بڑھانے اور ٹوپی پہننے اور امامہ پہننے کا نام نہیں ہے، وہ ایک ٹانگ کھڑی کر کے صرف ہاتھ سے چاول کھانے کا نام نہیں ہے۔ لوگ اس پہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ جیسے میں بہت سنت کی اتباع کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے سنتوں کی اتباع میں۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ، جس طریقے سے انہوں نے صبح کی اور شام کی، جس طریقے سے وہ باپ بنے اور نانا بنے اور شوہر بنے، جس طریقے سے وہ بیٹے بنے، جس طریقے سے وہ بھائی بنے، جس طریقے سے وہ ہمسائے بنے، جس طریقے سے وہ ساتھی بنے اپنے صحابہ کے،